بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ جو معاویہ کے سردار لشکر نعمان بن بشیر کے عین التمر پر حملہ کے وقت ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنی نصرت پر آمادہ کیا۔ میں ایسے افراد میں مبتلا ہو گیا ہوں جنہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے ہیں، بلاتا ہوں تو لبیک نہیں کہتے ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے۔ اپنے پروردگار کی مدد کرنے میں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں جمع کرنے والا دین نہیں ہے اور کیا جوش دلانے والی غیرت نہیں ہے؟ میں تم میں کھڑا ہو کر آواز دیتا ہوں اور تمہیں فریاد کے لیے بلاتا ہوں، لیکن نہ میری بات سنتے ہو نہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہو۔ معاویہ کی مقصدانہ کارروائیوں میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ اس نے نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں 2000 کا لشکر عین تمر پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے مالک بن کعب 1000 افراد کے ساتھ علاقے کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن وہ سب موجود نہ تھے۔ مالک نے حضرت کے پاس پیغام بھیجا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ صرف عدی بن حاتم اپنے قبیلے کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن آپ نے دوسرے قبائل کو بھی شامل کرنا چاہا، اور جیسے ہی مخنف بن سلیم نے عبد الرحمن بن مخنف کے ہمراہ 50 آدمی روانہ کر دیے۔ لشکر معاویہ آتی ہوئی حکومت کو دیکھ کر فرار ہو گیا، لیکن قوم کے دامن پر نافرمانی کا دبا رہ گیا کہ عام افراد نے حضرت کے کلام پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہاں تک کہ حالات کے بدترین نتائج سامنے آ جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے ذریعے نہ کسی خون و ناحق کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو، اور اس کمزور شتر کی طرح سست پڑ گئے جس کی پشت زخمی ہو۔ اس کے بعد تم سے ایک مختصر سی کمزور پریشان حال سپاہ برآمد ہوئی، اس طرح جیسے انہیں موت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہو اور یہ بے کسی سے موت دیکھ رہے ہوں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں متذائب مضطراب کے معنی میں ہے کہ عرب اس لفظ کو اس ہوا کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جس کا رخ معین نہیں ہوتا ہے، اور بھیڑیے کو بھی ذائب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی چال بے ہنگم ہوتی ہے۔